بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید۔ آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ امریکی صدر نے سعودی عرب کو اسلحہ کی فروخت روکنے کی قرارداد ویٹو کر دی۔ ایران نے بالآخر امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ سے مذاکرات پر مشروط آمادگی کا اظہار کر دیا۔ قوم کے لیے سب سے بڑی خوشخبری، تیل اور گیس کے بڑے ذخائر برآمد ہو گئے۔ ذخائر کتنی بڑی تعداد میں ہیں، تفصیلات میں جانیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی کی درخواست پر مسئلہ کشمیر کے معاملے میں ثالثی کا بیان۔ بھارت کی تردید کے بعد امریکہ بھی میدان میں آ گیا۔ جو کرنا ہے کر لو، امریکی تنبیہ نظر انداز۔ شمالی کوریا نے ایک اور میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ سعودی عرب، بھارت، انڈونیشیا اور قطر S-400 دفاعی نظام خریدنے کے لیے کوشاں۔ لرزہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ افغان طالبان نے وزیر اعظم عمران خان کے لیے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان امریکہ سے واپسی پر قطر پہنچ گئے۔ قطری ہم منصب سے اہم ملاقات بھی ہوئی۔ عمران خان نے جو کہا کر دکھایا، نواز شریف کے سیل سے فوری AC ہٹا دیا جائے، حکم جاری کر دیا۔ سرفراز کو ہٹا کر اس لڑکے کو کپتان بناؤ، شعیب اختر نے ناقابل یقین نام دے دیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز۔ ہم بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ بھارت روس سے S-400 میزائل سسٹم خریدنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کی رائے میں کیا پاکستان کو بھی S-400 میزائل نظام خریدنا چاہیے؟ جی ہاں، جی نہیں؟ تو ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی اسکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کی قرارداد ویٹو کر دی، جس میں سعودی عرب کو اسلحہ فروخت نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت روکنے کی قرارداد ویٹو کر دی، جس کے بعد اربوں ڈالر کا اسلحہ سعودی عرب اور عرب امارات کو فروخت کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق امریکی کانگریس نے عرب ممالک کو اسلحہ فروخت کرنے کے خلاف 3 قراردادیں پاس کی تھی۔ اراکین کانگریس عرب ممالک کو اسلحہ فروخت کرنے کے سخت مخالف ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کانگریس کی قرارداد خطے میں امریکی اثر و رسوخ متاثر کر سکتی ہے۔ اس تناظر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قرارداد ویٹو کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف سعودی عرب کو اسلحے کی فراہمی ناگزیر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ سے مذاکرات پر مشروط آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ایرانی صدر نے امریکہ سے مذاکرات کی آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات اس صورت ہوں گے جب اسے ہماری شکست نہ سمجھا جائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ان پر ملک کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ مسائل کے حل کے لیے مکمل طور پر صرف قانونی اور مخلصانہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، مگر ایک ہی وقت میں ایران مذاکرات کے نام پر شکست کی کسی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ معاشی مسائل سے دوچار پاکستان کے لیے اب تک کی سب سے خوشی کی خبر سندھ سے آ گئی ہے، جہاں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہو گئے ہیں۔ سندھ کے ضلع سانگڑ میں OGDCL کے کنویں سے تیل اور گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ذخائر 3600 میٹر گہرائی میں ملے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کنویں سے 9.12 ملین مکعب فٹ گیس روزانہ ملے گی، جبکہ 530 بیرل یومیہ تیل بھی نکالا جا سکے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ میڈیا ٹاک کے دوران بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی درخواست پر مسئلہ کشمیر کے معاملے پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، جس پر بھارت کی جانب سے تردید کی گئی۔
کہ نریندر مودی نے اس معاملے سے متعلق کوئی درخواست نہیں کی، لیکن جب امریکی صدر کے مشیر برائے معاشی امور ٹرمپ کی ثالثی کے بیان پر صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے واضح جواب دیا کہ یہ نہایت نامناسب سوال ہے، اس کا جواب آپ مائک پومپیو یا جان بولٹن سے لیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بلا وجہ کوئی بات نہیں کرتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا نے اپنی دفاعی صلاحیت میں اضافے کے لیے 2 میزائلوں کا جاپان کے سمندر میں تجربہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق شمالی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہا ہے کہ جن میزائلوں کا تجربہ کیا گیا ہے وہ 267 میل 430 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت کے حامل ہیں۔ عالمی خبرساز ادارے کے مطابق امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا نے میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے مقامی وقت کے مطابق میزائلوں کا تجربہ صبح 5:34 پر اور 5:57 پر کیا گیا۔ شارٹ رینج میزائلوں کو دفاعی نظام میں شامل کیا جائے گا۔ شمالی کوریا کی جانب سے مزید میزائلوں کے تجربات کرنے کا بھی عندیہ دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حال ہی میں ترکی نے روس کا تیار کردہ فضائی دفاعی نظام S-400 خرید کیا تو اس پر مغربی ملکوں بالخصوص امریکہ بعض یورپی ممالک کی طرف سے سخت تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اس ضمن میں ایک اور لرزہ خیز انکشاف ہوا ہے کہ سعودی عرب، بھارت، انڈونیشیا اور قطر بھی روسی دفاعی نظام S-400 کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دفاعی تجزیہ نگاروں اور روس کی فیلڈ ملٹری کور آپریشن سروسز کے چیئرمین نے دعویٰ کیا ہے کہ ماسکو کو 10 ممالک کی طرف سے S-400 دفاعی نظام کی خریداری کے لیے درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ان میں سے 4 ممالک نے ماسکو کے ساتھ اس کے دفاعی نظام کی خریداری کے لیے سنجیدگی سے مذاکرات بھی شروع کر دیے ہیں۔ بہت سے ممالک دباؤ کی وجہ سے روس کے ساتھ S-400 دفاعی نظام کی خریداری کے لیے معاہدہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے امریکہ میں دیے گئے بیان پر افغان طالبان بھی میدان میں آ گئے اور پیغام جاری کر دیا ہے کہ BBC کے مطابق افغان طالبان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے انہیں دورہ کی دعوت دی گئی تو وہ پاکستان جائیں گے اور وزیر اعظم عمران خان سے ملیں گے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفاتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹیلی فون پر BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں پاکستان کی طرف سے رسمی طور پر دعوت دی جائے تو وہ پاکستان جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو خطے میں ہمسایہ ممالک کے دورے وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، تو اگر ہمیں پاکستان کی طرف سے رسمی دعوت ملتی ہے تو ہم پاکستان ضرور جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان امریکہ کے کامیاب دورے سے واپسی پر دوحہ قطر پہنچ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے دوحہ میں مختصر قیام کیا اور قطری ہم منصب عبدل بن نصر بن خلیفہ ال ثانی سے ان کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کی دیرینہ دوستی اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مختصر امور پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، معاون خصوصی سید ذوالفقار بخاری، سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، قطر میں پاکستان کے سفیر سید حسن رضا شاہ بھی موجود تھے۔ قبل ازیں دوحہ پہنچنے پر قطری وزیر اعظم نے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی وفود کا حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دوحہ پر استقبال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے IG جیل خانہ جات کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کمرے سے AC ہٹانے کی ہدایت جاری کر دی۔ اس حوالے سے پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ نے IG جیل خانہ کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق کوئی بھی مجرم کسی بھی سہولت کا مستحق نہیں ہے اور نہ ہی منی لانڈرنگ کے جرم میں جیل میں قید لوگوں کو رعایت دی جائے۔ خط میں IG جیل خانہ جات کو فوری کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے مایہ ناز سابق فاسٹ باؤلر شعیب اختر نے کہا ہے کہ سرفراز احمد کو ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 فارمیٹ میں قومی ٹیم کی کپتانی سے ہٹا کر صرف ایک وکٹ کیپر بلے باز کی حیثیت سے کھلانا چاہیے اور ان کی بیٹنگ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔
شعیب اختر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ سرفراز احمد وکٹ کیپنگ اور بلے بازی کی صلاحیت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور انہیں کپتان برقرار نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کی جگہ حارث سہیل کو ون ڈے اور T20 کا کپتان بنا دینا چاہیے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔